بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 2 فروری 2025 ایک دن کے وقفے کے بعد میں آپ کے روبرو آج جس طرح کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی کہ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں موٹر سائیکل کی رفتار جو ہے وہ 60 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگی، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج ایک خبر میری نظر سے گزری کہ اس رفتار سے زیادہ رفتار پر تیز رفتاری کی بنیاد پہ پہلا چالان بھی کیا گیا ہے فیصل آباد میں، جس میں ایک نوجوان کو جو ہے وہ باقاعدہ چالان کیا گیا ہے اور اسے جرمانہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا کام ہے، اس کا آغاز ہو گیا، اللہ کرے یہ چلتا رہے۔ بلکہ ایک تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب پنجاب کے اندر جو موٹر سائیکل جو ہے وہ نئے آئیں گے، فروخت ہوں گے، ان پہ باقاعدہ کیپ لگ جائے گی، یعنی اس میں 60 کلومیٹر سے اوپر کا آپشن ہی نہیں ہوگا، وہ موٹر سائیکل 60 کلومیٹر سے اوپر جا ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اللہ کرے اس پہ عمل بھی ہو اور اس کے کچھ اچھے نتائج سامنے آئیں۔ آج میرے پیش نظر کچھ موضوعات تھے، تو ان میں سے ایک موضوع میں نے چنا۔ وہ موضوع جس طرح کہ پہلے ابتدا میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم اپنی گاؤں کی زندگی جو ہے اس پر بات کیا کریں گے، گاؤں کی خوبصورت روایات کا ذکر کیا کریں گے، اچھی رسم و رواج یا کلچر جو ہے دیہاتوں کا وہ یہاں ہمارا ڈسکس کیا کریں گے، اور اس میں کچھ ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ آج ایک بڑی خوبصورت روایت اپنے گاؤں کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ دیگر چونکہ ہم چکوال سے ہیں تو خطہ پوٹھوار، جس میں چکوال، راول پنڈی، جیلم، اٹک وغیرہ کے ضلع آتے ہیں، ان علاقوں میں پوٹھوار میں ایک روایت رہی ہے۔ تو یہ رسم تقریباً سارے لوگ اسے جانتے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ وہ اس طرح تھا کہ اس دور میں جب میں پیدا ہوا، آج سے 60 سال قبل کی جو باتیں، آپ خود سوچ لیں کہ دیہاتی زندگی کا روپ کیا ہوگا، رنگ روپ۔ تو اس دور میں جب ہم بچے تھے تو گاؤں دیہاتوں میں انسانوں کی بیماریوں کے لیے ان کو دوا دارو میسر نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹر تو دور کی بات ہے۔ اور پھر اگر کوئی زیادہ بیماری جو ہے جان پہ بند آتی تھی تو پھر ہم مجبوراً دیہاتی لوگ جو تھے وہ اپنے مریض چکوال لے جاتے تھے، یا پھر کوئی زیادہ لمبا مسئلہ ہے یا زیادہ مرض ہے تو پھر اس کو راول پنڈی منتقل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن خود سوچ لیں جب زندگی اتنی مشکل تھی تو شہروں میں مریض کو لے کے جانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو وہ جس روایت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب انسانوں کو اپنی بیماریوں کے لیے کسی ڈاکٹر کا میسر ہونا ان کے لیے اتنا محال تھا، تو جو کسان ہیں، جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ سارے کا سارا مال مویشیوں پر ہوتا ہے۔ ہم زمیندار لوگ ان مال مویشیوں کے ساتھ سمجھو کہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری معیشت چلتی ہی مال مویشیوں کے ساتھ ہے۔ تو جب انسانوں کے لیے ڈاکٹر تب اس وقت نہیں تھے تو مال مویشی کے لیے ڈاکٹر کدھر ہوں گے؟ تو یقیناً جس طرح انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں، مال مویشی جو ہے ان کے لیے بھی ان کو بھی وبائی امراض جو ہے وہ آ لیتی ہیں۔ تو اس دور میں ناظرین آپ سوچتے تو ہوں گے، یا میرے کچھ ناظرین کے جو مال مویشی ہوتے تھے ان کی بیماریوں کا کیا علاج ہوتا تھا؟ نہ کوئی ویٹنری ہاسپٹل تھے، نہ کوئی ڈاکٹرز تھے۔ تو اس دور میں جس طرح انسان اپنی بیماریوں میں بھی دم درود کا اب تک بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، تو جو ہمارے گاؤں میں ایک روایت تھی وہ یہ تھی کہ جو مال مویشیوں کو جب کوئی وبائی مرض آ لیتی تھی، ان کے امراض کے بھی بڑے دلچسپ نام تھے جی، یہ چڑنگ ان کو اٹھ گئی ہے جی، ان کو موکھر آ گیا ہے جی، ان کو کوئی فلاں بیماری لگ گئی ہے۔ تو اس طرح کی جب بیماری کا کوئی صورتحال پیدا ہوتی تھی تو ہمارے گاؤں میں 2 تالاب اکٹھے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ایک بہت لمبائی میں بہت زیادہ ہے اور چوڑائی بھی اس کی بہت زیادہ ہے، کھلا میدان ہے۔ تو ایک دن قبل اعلان کر دیا جاتا تھا کہ کل تمام زمیندار، تمام لوگ جو ہے وہ اپنے مال مویشی لے کے تو اس میدان میں آ جائیں۔ اس میدان میں سارے لوگ اپنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائے، بیل یہ سب لے کے جاتے تھے۔ وہاں ایک پابندی ہوتی تھی کہ کوئی حرام مال جو ہے گدھا یا گھوڑا وغیرہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، اور ناظرین کرام کتے جو زمینداروں کے یا گاؤں کے ہر گھر میں تقریباً ہوتے ہیں، ان کا داخلہ بھی ممنوع ہوتا تھا، جس حد تک ممکن ہوتا تھا ان کو بھی دور بھگایا جاتا تھا۔ تو دوسرے دن اس مقررہ ٹائم پہ سارے لوگ اپنا مال مویشی لے کے چلے جاتے تھے، تو ایک گاؤں کے ایک گھر میں 20 30 50 بھی مویشی ہوتے ہیں، تو خود سوچ لیں کہ وہاں کا منظر کیا ہوتا ہوگا۔
جو ہم چھوٹے لڑکے بالوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ بڑا تفریح کا دن ہوا کرتا، تو ہم بڑا انجوائے کرتے تھے۔ تو وہ رسم اس کی یہ تھی، صورتحال اس کی یہ تھی کہ اس رسم کو ہم کہتے تھے پیڑھی کی رسم۔ پیڑھی ناظرین کرام، گول دائرہ جس کو سرکل کہتے ہیں، اگر ایک چھوٹا دائرہ ہو تو اس کو پیڑھی کہتے تھے، اور اگر بڑا دائرہ ہے تو اس کو پڑ بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ یہ جو رسم جس میں ڈھور ڈنگر وہاں اکٹھے ہوتے تھے اس میدان میں، اس میں سارے گاؤں کے جب سارے مال مویشی اکٹھے ہو جاتے تھے تو ایک گاؤں کے جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے یا میرے ایک بزرگ تایا جی ہوتے تھے، انہیں صوفی میر محمد کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، یا میرے ایک اور ہمارے بزرگ ہیں جو اب تک زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت دے، مولوی محمد شفیع صاحب۔ یہ تین لوگ جو تھے یہ تینوں پڑھے لکھے تھے، قرآن پاک کی یہ سورہ یاسین ہے انہیں زبانی یاد تھی۔ تو وہ رسم یہ تھی کہ ایک چھڑی لے کے یہ سورہ یاسین کا ورد کرنا شروع کرتے تھے، اور پورے ایک چکر میں وہ سورہ یاسین جو ہے وہ ختم کی جاتی تھی، اور پھر اس سورہ یاسین کا یہ ورد 3 چکر لگائے جاتے تھے، اور وہ چھڑی پیچھے اس طرح وہ لکیر لگاتے جاتے تھے تاکہ لکیر کے اندر اندر جتنے جانور ہیں وہ ان پہ سب پہ دم ہو جائے۔ تو وہ رسم جو تھی وہ پورے 3 چکر میں، کچھ میرے کنفرم نہیں ہے کہ وہ 3 دفعہ سورہ یاسین ایک چکر میں پڑھتے تھے یا ایک دفعہ، لیکن 5 رکوع ہے سورہ یاسین جو ہے وہ اس کا پوری تلاوت کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ چکر مکمل ہو جاتے تھے تو ایک طرف کھڑے ہو کے مغرب کی طرف منہ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ اذان کی آواز باقاعدہ بلند ہوتی تھی اور لوگ اپنے جانور پکڑ کے وہاں کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اذان کے بعد باقاعدہ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھتے تھے، اور پھر جناب یہ ہوتا تھا کہ وہ میدان جو ہے اس کے ایک طرف 2 لمبے لمبے بانس لے کے اس طرح کھڑے کیے جاتے تھے، اور ان کے اوپر ایک اس طرح بانس ہوتا تھا، اس اوپر والے بانس کا باقاعدہ ایک دروازہ سا وہ بنا ہوا ہوتا تھا، شکل اس طرح ہوتی تھی۔ تو اوپر والا جو بانس ہوتا تھا اس کے ساتھ قرآن پاک کا، قرآن کریم کا ایک نسخہ بڑے خوبصورت کپڑے میں، پاکیزہ کپڑے میں بندھا ہوا ہوتا تھا، اور بال مویشی کو اس دروازے کے نیچے سے گزارا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ دم کیا ہوا پانی ہوتا تھا۔ دونوں اطراف پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو جانوروں پہ اس پانی کے چھینٹے مارتے جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سادہ لو معصوم دیہاتی جو تھے یہ اپنی مشکلات کو اس طرح اللہ کو یاد کر کے اللہ سے اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی شفا مانگتے تھے، اور یقیناً ان معصوم لوگوں کا وہ یہ عقیدہ تھا۔ ناظرین کرام، میرا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کو دوا میسر نہیں تھی تو تب اللہ تعالیٰ ان کے اس خوبصورت عمل کے ذریعے ان کے مال مویشیوں کو شفا دیتے تھے، یقیناً دیتے تھے۔ تو یہ خوبصورت رسم تھی جسے پیڑھی کی رسم کہتے ہیں، پیڑھی کی روایت کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں رہی، دیہاتی زندگی کافی بدل گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے، تو زندگی ترقی کر گئی ہے، بہت سی اچھائیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی قباحتیں بھی وابستہ ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال ہماری زندگی کا یہ خوبصورت روپ تھا۔ اور میں نے جو یہ ذکر کیا ہے، جن جن دیہاتوں میں اس رسم پر عمل ہوتا تھا انہیں وہ سارا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ تو اس دن بڑے بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے، کسی کے مال مویشی بھاگ گیا، وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، اور زمیندار اپنے انداز میں سارے مال مویشیوں کو وہاں اکٹھا اس لیے کرتے تھے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے، یہ بچ جائیں، لیکن جب وہ بھاگ جاتے تھے تو انہیں پھر عجیب و غریب بدوائیں دیتے ہوئے، تو ادھر آ جا، تجھے چھری پڑے، یہ وغیرہ اس طرح کی صورتحال میں وہ انہیں بدوائیں دے کے پھر واپس لاتے تھے۔ تو یہ خوبصورت رسم سی جس کا میں نے ذکر کیا۔ خواتین و حضرات، آج میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، لیکن آج 2 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے فیض احمد فیض کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنا ویلاگ ختم کر دیتے ہیں۔ فیض کا جو پہلا ایک خوبصورت قطعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اسے انجوائے کریں گے، سنیے، میں بھی اس سے لطف اندوز ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے۔ فیض کہتے ہیں، رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں، رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں، آگ سلگاؤ آپ گینوں میں، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت شعر فیض صاحب کا پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، خوبصورت شعر ہے۔ رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں، آگ سلگاؤ آپ گینوں میں، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ اور دوسرا فیض کے اشعار ہیں۔ فیض کہتے ہیں، نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے، نہ آج لطف کر اتنا
کہ کل گزر نہ سکے وہ رات جو کہ تیرے گیسوں کی رات نہیں، نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے وہ رات جو کہ تیرے گیسوں کی رات نہیں، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ ناظرین کرام، انہی اشعار کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، محبت، آپ مجھے سنتے ہیں اور میری اصلاح بھی کر دیا کیجئے، کہیں کہیں کوئی فمبل بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے چلتے میں بھی آپ سے دعاؤں کا طالب اور آپ سے دعاؤں کی درخواست، چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔